پہلے سے طے تھی اور اچھا ہوا کہ ساتھ میں خان صاحب کے لانگ مارچ کا جب اعلان ہوا ہے تو اس سلسلے میں بھی میرا تھا کہ میں اپنے آفس میں دوستوں کو بلاؤں. تو آج پھر یہاں پہ ہی ہم لوگ سارے پروگرام کو سب سے پہلے تو میں بات جو ہے نا وہ اس لانگ مارچ کی کروں گا. اس کے بعد دوستوں کے سب کے میرے پاس نوٹ ہے کہ کیا کیا بات ہوئی ہے تمام دوستوں کے. دیکھیں آج لانگ مارچ جو ہے نا وہ کس لیے ہو رہا ہے, ہمیں سب سے پہلے اس بات پہ نظر رکھنی ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کال کس لیے دی گئی ہے. آج پاکستان کا جو حال ہے خان صاحب کے جانے کے بعد, جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے, میں اپنی پارٹی کے کاموں کی طرف, پارٹی لیڈرز کی طرف ہوں. میں بعد میں آ کے آپ کے تمام گلے شکوے جو آپ لوگوں نے کیے ہیں وہ آپ کا حق ہے. میں حکومت میں خان صاحب کے دور میں ہم جس طرح سے وہ پچھلی دہائیوں میں, پچھلی 3-4 دہائیوں میں جو ہم بالکل تنزلی کی طرف جا رہے تھے, دوبارہ سے ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ دنیا بدلی ہے کرونا میں. دنیا کے بڑے بڑے معیشت کو سمجھنے والے لوگ, دنیا کے بڑے بڑے جو دانشور تھے, جو اس وقت حالات کو جانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کرونا کے بعد دنیا بدل جائے گی, ایک بدلی ہوئی دنیا ملے گی. اور اس کا ثبوت آپ نے دیکھنا ہے تو امریکہ, یورپ, انگلینڈ, آپ دنیا کو دیکھیں کہ دنیا واقعی بدلی ہے. وہاں پہ کیا حالات ہیں, مہنگائی کا کیا معاملہ ہے, بے روزگاری کا کیا معاملہ ہے, دنیا بدلی ہے. لیکن آپ کے لیڈر کا ویژن تھا, آپ کے لیڈر کی یہ جو ہے نا وہ ایک دور اندیشی تھی کہ اس نے اس میں جو کام کیا اس کو دنیا نے سراہا. اس کے بعد پھر اس نے ایک بہت بڑی بات جو اس وقت آپ آج گلوبل وارمنگ پہ بات جو ہے نا دنیا کر رہی ہے, خان صاحب بہت پہلے سے کر رہے ہیں. اپنے دور میں انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا اور دنیا کے اندر اس بات کو سراہا گیا. دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے جو ہے نا یہ بات کو مانا ہے کہ ایسا ایک تھرڈ ورلڈ میں ایک ایسا لیڈر ہے جو یہ بات کر رہا ہے. جو بات ہمیں بہت پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھی, یہاں پہ 20-30 سال پہلے جو کام ہونا چاہیے تھا جو ہمارے ملک میں نہیں ہوا, وہ خان صاحب نے آ کے وہ شروع کیا. دنیا کے اندر میں ایک پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ, چائنا کے ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ وہ شاید میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 87,000 کے قریب جو ان کے ہیں ڈیم. تو میں نے پھر اسے دیکھا, میں نے کہا یار 87 ہوں گے, 8700 ہوں گے, اتنے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ. لیکن جب پھر میں نے دیکھا اس کو, میں نے گوگل پہ دیکھا تو وہ واقعی اتنے تھے کہ اتنے زیادہ ڈیمز انہوں نے بنائے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے ہمسایوں نے کتنے ڈیم بنائے ہیں. اور آپ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں دنیا کا بہترین نہری نظام جو پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر تھا, وہ بھی ختم کر دیا. ہم بڑھ کے کس بات پہ لگاتے ہیں کہ IMF سے ہمیں قرضہ مل گیا, بڑھ کے اس بات کے سعودیہ سے ہمیں تیل جو ہے نا وہ ادھار مل گیا, ہمیں جناب فلاں سے مدد مل رہی ہے. یعنی وہ بیکاری شام میں اگر زیادہ پیسے اکٹھے کرتا ہے تو ایک دوسرے سے وہ بڑی اپنی بات کر کے بتاتا ہے کہ جناب میں نے یہ آج اس سے زیادہ اکٹھے کیے ہیں. یعنی یہ ہماری بڑھ کے جو ہے نا وہ اس بات پہ تھی, نہ کہ یہ کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. یہ 75 سال میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا جس نے آ کے آپ کو بتایا ہے کہ ایک جو سیلف رسپیکٹ ہے, ایک جو اپنی ایک خودی کا جو درس ہمیں ہمارے ایک بڑوں نے دیا تھا, جو اقبال کا جو ایک خودی پہ بات تھی, وہ 75 سال کے بعد قائد اعظم کے بعد اگر کسی بندے نے ذکر کیا ہے تو وہ عمران خان ہے جس نے خودی کی بات کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اور پھر اس نے بتایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ تمام غموں سے, تمام خوف سے آزاد ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا یقین پھر اس پہ چلا جاتا ہے نا کہ جو کرنا ہے میرے مالک نے کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پورا پڑھ لیں, آپ موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر جو ہے وہ دریا کا وہ پڑھ لیں, آپ کو بات نظر آئے گی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات کیا ہے. وہ بات یہی ہے کہ آپ کو یہ بات لا الہ الا اللہ کے بعد جب آپ کا یقین بن گیا ہے تو پھر اس کے بعد
آپ کو کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ پریشانیاں، یہ سپر طاقتیں، اور پھر آپ نے دیکھا، اب تو خان صاحب کی تقریروں میں بھی انہوں نے بات کی ہے. میں ایک عرصے سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے معاملہ سپر پاورز کا، یہ اس زمانے میں بھی دو طاقتیں تھیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاورز اس وقت بھی تھیں. ایک جو ایران تھا، دوسرا روم تھا. کیسر و کسرا اور پرشین، اور یہ جو امپائر تھیں یہ موجود تھیں اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں انہیں خط لکھے، اور اگر تعداد کو دیکھیں تو خط بنتا تھا. آپ غور کریں، اگر آپ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھیں، فوج کو دیکھیں، خط بنتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے آپ کی جماعت کو جو انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا، انہوں نے اس کو فتح کیا. اور پھر اس سادگی کے ساتھ ایک بہت بڑا کام، غالباً یورپ کا کون سا ملک ہے، میرے ذہن میں ابھی آ جاتا ہے نام، جب وہاں گئے ہیں یروشلم جب آزاد ہوا تو وہاں وہ سمجھتے تھے ہماری اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی، کون آ کے ہمیں یہ کر سکتا ہے. لیکن وہاں انہوں نے بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں بلایا گیا کہ جی یہ آپ آئیے، تو آپ وہاں جا رہے تھے تو اپنے غلام کے ساتھ ہیں. میں سادگی کی بات کر رہا ہوں. تو یقین مانے کہ یہ بات آج بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی اپنے آج کے کسی لیڈر کی، آج کسی ہمارے جو دانشور ہیں، آج ہمارے جو اسکالرز ہیں، تو لوگ کہتے ہیں آپ ان کو کہاں بلانے لگے ہیں. بھائی ہر دور کے اندر اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر لیڈر بھی موجود ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس قوم میں اتنی ہو کہ وہ اس کے پیچھے جو ہے نا اس کو مان بھی لیں. ہمارے اسکالرز آج بھی موجود ہیں. تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا یہ علاقہ، ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ ایک درویش بادشاہ جو ہے نا وہ فتح کرے گا. ہاں، نشانیاں بتائیں کہ درویش بادشاہ جو ہے نا وہ اس کو فتح کرے گا. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں تو ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے ساتھ. اب دونوں جا رہے ہیں اس پہ. کبھی غلام اونٹ پہ ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، کبھی آپ اس کے اوپر ہیں تو جناب غلام آپ کے ساتھ جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں جب بالکل اس شہر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت باری جو ہے نا وہ غلام کی، غلام جو ہے نا اس کی باری تھی. تو وہ اس نے کہا کہ حضور خلیفہ صاحب آپ آ جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کی باری ہے، آپ بیٹھو. جب آپ جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی وہ بادشاہ. یہ سادگی کی بات ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج میں یہ بات کیوں کی ہے، یار آپ کو بڑی دیر کے بعد 75 سال کے بعد ایک ایسا بندہ ملا ہے، وہ نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، وہ اس پلین میں سفر کرتا ہے جو عام ایک لوگوں کے ساتھ جاتا ہے. اس کے لیے چارٹرڈ نہیں ہوتے، یہ چوروں ڈاکوؤں کے لیے چارٹرڈ پیارے ہوتے ہیں. وہ وہاں جاتا ہے، جا کے اپنی ایمبیسیز میں رہتا ہے. وہ وہاں جا کے وہاں بڑے بڑے ہوٹلز میں نہیں رہتا. وہ اس نے اپنے گھر میں رہنا پسند کیا. وزیر اعظم ہو، اس کے وہ خرچے نہیں کیے. یہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج 75 سال کے بعد اللہ میاں نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پوری جو ہے نا اس وقت طاقتیں جو ہیں دنیا کی، اور مجھے کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے اس پہ، وہ فتوے ہوں، کوئی اور بات ہو، یقین مانے کہ ہم لوگ بالکل سوئے ہوئے. طلعت صاحب میں آپ کی باتوں کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا، وہ آپ لوگ ہیں، وہ پاکستان ہے، وہ یہ خطہ ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوا کی بات کی ہے. اور عربوں کے بارے میں بڑا کلیئر آپ نے کہا کہ ان کا تباہی ہے عربوں کے لیے. ٹھیک ہے،
اب وہ پوری کی پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کے اندر سے جہاد نکالو، ان کے اندر سے خودی کو نکال دو، ان کو کرپٹ کر دو، ان کو جو ہے نا وہ عیاشیوں میں لگا دو، ان کو وہ جو ہے فرقہ بندیوں میں لے جاؤ، ان کو گروہوں میں بانٹ دیں، تو وہ بہت کامیاب ہے۔ اور آپ کو بدقسمتی سے پچھلے 30-40 سال کے اندر وہ قیادت، وہ یہاں پہ حکمران وہ دے دیے گئے جن کا مقصد صرف لوٹ مار تھا، جنہوں نے پوری یعنی اس کے اندر ہر طریقے سے ملک کو لوٹا ہے، ہر طریقے سے ملک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ آج 60s کی دہائی میں ہم لوگ چائنا سے، عربوں سے، یورپ سے کہیں بہتر ہے۔ اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم سے افغانستان کی بھی کرنسی بہتر ہے، بنگلہ دیش کی بھی بہتر ہے۔ مجھے دنیا میں کئی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، کسی زمانے میں ہماری وہاں پہ ہماری کرنسی ان سے کہیں بہتر ہوتی تھی کئی ملکوں سے، آج ہم بہت نیچے چلے گئے۔ اور یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا، یہ ایک اس طرف جو میں نے اشارہ کیا آپ کو کہ وہ ایک پلاننگ کے تحت اس قوم کو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سے وہ جہاد والا معاملہ، وہ ساری جو ہے نا وہ خودی کی بات ہی نکل جائے۔ ایک لیڈر آپ کو جگا رہا ہے، یہ مقصد بہت بڑا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ بڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو ایسی ایک لیڈرشپ جو ہے نا وہ میسر آئی ہے جو ملک کی، قوم کی، ریاست مدینہ کی، آپ کی آنے والی نسلوں کی بات کر رہا ہے، جو انصاف کی بات کر رہا ہے، جس کی پوری تحریک انصاف پہ ہے۔ تو اب اس کے لیے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ مجھے یہ آج جب مجھے پوچھا نا نور نے کہ کیا، تو میں نے کہا یار مجھے یہ بات بڑی خوبصورت لگی ہے شاہ کی، جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ تو ہمیں بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیڈر دے دیا ہے، اب ہماری باری ہے، ہم کیا اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب آپ کی بات جو ہے باقی ہے، سیام بٹ صاحب نے، طلعت بھائی نے، نبی خان صاحب نے، نوید شاہ صاحب نے، حاجی صاحب نے جو ساری باتیں کی ہیں نا، دیکھیں یہ بات میں بالکل مانتا ہوں، مجھے آپ سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ گلہ ہے، میں بڑی خود ان ساری باتوں پہ مجھے بڑی تکلیف ہے کہ یہاں پارٹی کے اندر پارٹی کی جو چل رہی ہے، جس طرح کی سیاست جو پارٹی کے اندر ہو رہی ہے، وہ پارٹی کو نقصان اس سے بہت زیادہ۔ طلعت بھائی آپ نے جو اشارہ کیا اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ میں عبدالی صاحب نے جو اشارہ ابھی کیا ہے کہ جمعے والے دن، جس دن خان صاحب کو ایک فیصلہ آیا ان کے خلاف الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس دن ہم لوگ شاہدرہ موڑ پہ تھے۔ شاہدرہ موڑ پہ جو حال ہم نے دیکھا ہے وہ بڑا تکلیف دہ، وہ منظر جو ہے وہ آپس کی بات ہے کہ وہ منظر کوئی اچھا نہیں تھا۔ ہم لوگ اپنے لیڈر کی محبت میں سب لوگ نکلے، سب لوگ آئے، لیکن پیغام بڑا غلط تھا۔ وہ پیغام جانا چاہیے تھا سب کو اکٹھے ہو کے۔ اس دن ہمارے لیڈر کی بات تھی، لیکن اس دن بھی یہ ہوا کہ 5 مختلف جو ہے نا وہ ٹولیاں جو ہے نا، ہم بجائے ایک ہو کے وہاں اکٹھے بیٹھتے، اس دن بھول جاتے کہ جناب یہ کون ہے، ٹکٹ کل کس کو ملے گا، کون الیکشن لڑے گا، یہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم تو تب بھی ساتھ ہوں گے۔ ہم نے کبھی نہیں، میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا کہ جناب پارٹی کے خلاف جائیں گے۔ یہاں پہ بدقسمتی یہ رہی ہے آپ کے حلقے کے اندر طلعت بھائی، جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہوا ہے۔ اگر یہ میری بات بڑوں تک جائے، اگر یہ میری بات پارٹی کے اوپر تک جاتی ہو، اگر کسی کو یہ بات ان تک پہنچے تو یہ ہوا کیا ہے، کیوں ہارے ہیں آپ لوگ یہاں سے؟ لوگ تو آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے، لوگ تو 2013 میں بھی آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے، 2018 میں بھی انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے آپ کے کینڈیڈیٹس کو ہرایا۔ جو آپ بٹ صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ آج بھی وہی کرتے ہیں۔ میں نے
ملک جمی صاحب آپ کے ڈیرے پہ جس دن ہماری حکومت بنی تھی 2018 میں نے اس دن بھی وہاں یہ بات کی تھی کہ میں نے پیپلز پارٹی کا زوال دیکھا ہے. میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں. یقین مانیں کہ اس زوال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دروازے عام لوگوں کے لیے بند کر دیے تھے. وہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. جی مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں, ہم نے مارے کھائی, ہم نے جیلیں کاٹی, ہم نے کوڑے کھائے ہیں, دوسرے بندے کو انہوں نے پارٹی کے اندر. اور آج ہمارے کیا ہو رہا ہے پارٹی میں, ہم نے 4 سال, پونے 4 سال وفاقی اور اس کے بعد اب پھر ہماری حکومت ہے. کتنے لوگوں کو ہم پارٹی میں لے کے آئے, کتنے لوگوں کے گھروں میں ہم گئے ہیں کہ آئے بھائی یہ پاکستان کی بات ہے, یہ ہماری نسلوں کی بات ہے, یہ اسلام کی بات ہے, یہ ریاست مدینہ کی بات ہے, کن کو ہم لے کے آئے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے بلکہ یہ کیا کہ یہ بندہ کل آیا, اس کی جرت کیسے ہوئی کہ جناب یہ ہماری پارٹی میں آئے. یہ 2013 کے بعد آیا, اس کا تو حق ہی نہیں بنتا. یہ 2018 کے بعد آیا, اس کا حق ہی نہیں بنتا. ہم نے کہا کہ نہیں, یہ صرف اور صرف ہمارا حق ہے. اور ہم نے ایک اور کام کیا, ہم سے مراد وہ ہمارے نام نہاد لیڈران جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. میں آج بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں اس لیے آپ لوگوں سے کہ ہمارا مقصد بڑا ہے. انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا نبی خان آئے گا, اس کا کام نہیں کرنا, اس لیے کہ یہ میاں وحید کا بندہ ہے. ملک جمی کا کام اس لیے نہیں کرنا کہ یہ میاں وحید کا بندہ ہے. یار یہ تمام پارٹی کے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں. ہم نے جا کے جہاں بھی بات کی ہے, میں نے کہا آپ کے پاس دوسری پارٹی کا بھی تو ہے, آپ ہمارے ملازم ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان کا بھی کریں, ہمارا بھی کریں. ہمیں پرائرٹی دیں ہمارے ورکرز کو, اور دوسرے لوگوں کا بھی کریں, عام آدمی بھی کہے کام کریں. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ ان کا کام نہیں کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ وہ گروپ بندی ایسے کر دی ہے. اور آج جو تنظیم کی آپ بات کر رہے ہیں, میں بالکل تنظیم سے اس کے خلاف, اس پروگرام میں تنظیم کے سے الگ نہیں جانا چاہتا. اس پروگرام میں یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں تنظیم سے الگ نہیں جانا چاہتا. یہ تو اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, نہیں اچھے, لیکن یہ فیصلہ چونکہ پارٹی کا ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کام میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ ہماری یونٹی نظر آنی چاہیے. اور اس کے بعد دیکھیں, لڑائی ہم اپنی جاری رکھیں گے, لڑائی ہم اپنی وہ چھوڑیں گے نہیں. ہم اپنا حق لیں گے, ٹکٹ کے لیے بھی کوشش کریں گے پوری, اپنے حق کے لیے بھی بات کریں گے, اپنے دوستوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی کریں گے. لیکن آج جو مقصد ہے, اگر ہم اس بات میں بٹ گئے تو یہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ ناکام ہو گیا ہمارا پروگرام, تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دوبارہ ہمیں یہ موقع نہیں ملنا. آپ کے پاس میں اور ایک اللہ پہ یقین ہے میرا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ آخری امید ہے, کیونکہ یہ مایوسی کی علامت ہے, مایوسی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا, کیونکہ میں اس کی بات ایک واقعے کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کسی نے کسی بات پہ افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, محمد چلے گئے, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے, کوئی دکھ کی بات اس سے بڑی ہو سکتی کہ محمد دنیا سے چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستے بند نہیں ہونے. کل عمران خان ہم میں جب وہ سیاست میں نہیں تھے اس وقت بھی نظام چلتا, یہ چلتا رہے گا. یہ ملک جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے بنا ہے انشاءاللہ. اور لیکن میں یقین مانے یہ قسم سے کہہ سکتا ہوں, میں نے ان لوگوں سے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے منہ سے یہ بات سنی ہے. بار بار لوگوں سے سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ ہماری آخری امید ہے, یار اس کا ساتھ نہ چھوڑیں, یہ آخری امید ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. آج عمران خان غریب کی امید ہے, آج جن کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ان کی امید ہے, آج جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جس طرح کا ان کی امید ہے. پاکستان کے اندر جو ظلم زیادتیاں ایک عرصے سے چل رہی ہیں ان کی ایک امید ہے, وہ عمران خان ہے. اور آج اس امید کو, اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ سارے کے سارے, شیام بٹ صاحب آپ نے جو بات کہی, ہمیں آن کرتے ہیں, ہمیں آن نہیں کرتے,
میں بالکل یقین مانے کہ میں بعض بات میں بھی سوچتا ہوں کہ یار میں بیٹھوں گھر پہ، مجھے کوئی ایسا شوق نہیں ہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ضرور ایم این اے بنوں گا، ضرور ایم پی اے بنوں گا تو پھر ہوگا. مجھے تو جب بھی کسی نے کہا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ عزت میرے اللہ نے دینی ہے. میں خدا کے لیے، اللہ کے واسطے کوئی کام کہتا ہے، میرے میں جتنی عزت ہے، جو بات ہے، نبی خان صاحب میں کوشش کرتا ہوں، آپ کو پتا میں ساتھ بھی جاتا ہوں، میں دوستوں کے لیے فون بھی کرتا ہوں. آپ کے علم میں آپ نے کہا کہ وہاں پہ کام نہ ہو، دیکھیں کام میری ذمہ داری ہے کوشش کرنا، ہونا نہ ہونا. حالانکہ ہماری حکومت ہے، کیوں نہ ہو، یہ بات میرے بھی ذہن میں ہے، کیوں نہ ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پہ، ہمارے ہی ساتھیوں نے وہاں پہ یہ بولا ہوا ہے کہ ان کے ناموں پہ جناب یہ ان کے کام نہیں کرنے. آپ کہتے ہیں کام، شیام بٹ صاحب آپ ساتھ رہے ہیں، میرے لیٹر ہیڈس پہ بے شمار اپروولز ہیں، میں نے بے شمار محکموں سے جو ہے نا وہ سارے اپروولز کروائی ہیں. آج فیتے کوئی اور کاٹ رہا ہے، آج بینرز کسی اور کے لگ رہے ہیں. میں نے آج تک جا کے کسی سے لڑائی نہیں کی. میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ یار کام ہو، بجائے اس کے کہ میں رکاوٹ بنوں. میں کہتا ہوں کام ہونا چاہیے. میں صرف اور صرف اس بات کے لیے کہ جو امید ہے، اس 25 کروڑ عوام کی جو امید ہے وہ ایک ہی اس وقت بندے سے لگی ہوئی ہے. اس امید کو قائم رکھنا ہے ہمیں، اس امید کے ساتھ چلنا ہے ہمیں، اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں آج ہماری ٹاؤن کی تنظیم ہے، آج ہماری لاہور کی تنظیم ہے، آج ہماری یوسیز کی تنظیمیں ہیں، وہ جیسے بھی ہیں. آج میرا مشورہ یہ ہے، آپ دوستوں کی سب کی رائے سارا آنکھوں پہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آج ہمیں ان کو آن کرنا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے. جیسے یہ ختم ہو جائے، ہماری کامیابی ہو، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں ہم. اللہ کا شکر ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری پوری 21 جتنی یوسیز ہیں، ہر ایک کے اندر ہمارے کوآرڈینیٹر، ہمارے دوست، ہمارے وہاں پہ موت پہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے پاس ایک ٹیم ہے. وہ میں تو سمجھ لیں کہ میری طرف سے تھوڑا سستی ہے. اگر میں دوستوں کو بلاتا ہوں، ان کی مہربانی ہے، وہ تشریف لے کے آتے ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہو کے دوبارہ سے پھر یہ بات کر لیں گے. وہ وقت پھر بن جائے گا. ہمیں جو ہے اس وقت بجائے اس کے کہ فرض کریں ہم 100 200 400 لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ 200-400 جو اکٹھے ان کے ساتھ 200-400 ہم اکٹھے ہوں تو وہ بڑا نظر آئے، یہ ٹاؤن ہمارا نظر آئے، ہمارا M123 نظر آئے، شادرہ نظر آئے، ہمارا راوی روڈ نظر آئے، بادامی باغ نظر آئے. ہمیں پورا علاقہ جو ہے نا ہمارا وہاں سے پتا چلے کہ ہم اکٹھے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالے کہ یار یہ لوگ تو ہمیں اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی یہ سوچیں. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی، جیسے آپ لوگوں نے تجویز دی ہے، ملک صاحب کی تجویز مجھے بہت ذاتی طور پر مجھے یہ پسند آئی ہے کہ ہم لوگ لبرٹی جائیں، ہم لوگ لبرٹی جائیں. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں بڑی، اگر یہ بات نور، اگر آپ اس کو فیس بک پہ لائیو بھی دے رہے ہیں تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اسٹیج جو ہیں، جن کو ہماری پارٹی کے لوگوں نے جن کے ذمہ کیا ہے، وہ کسی کو نزدیک نہیں آنے دیں گے، ہمیں پتہ ہے. انہوں نے وہ اسٹیج بھی ان کی ملکیت بنے ہوئے ہیں، وہ اجارہ داری ہے. ہمیں نہ وہ اسٹیج چاہیے، نہ ہمیں وہاں پہ ان کی کوئی مدد چاہیے. ہم لوگ خود جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یکجہتی کا مظاہرہ کریں. اور خان صاحب کو وہاں پہ جو ہے نا لبرٹی کے اندر اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارے پاس اپنے کتبے ہوں، ہمارے پاس بینرز ہوں، وہاں پہ ہم جتنے بھی ہوں سب کے ہاتھ میں وہ پتہ نظر آئے کہ نام یہ لوگ یہاں آئے. اس کے بعد ہمارے یہاں شادرہ کا ہے، یہ یہاں پہ ہے راوی روڈ پہ. جو آپ جگہ ڈیسائیڈ کریں اس کے لیے ایک اور بھی طریقہ ہے. وہ اگر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو آپس میں کر لیں، یہ بات آگے نہ جائے تو وہ زیادہ ہمیں بہتر ہوگا. کیونکہ وہ بات جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کروں کہ ہمارے صدر ہیں ٹاؤن کے، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، اگر
आप में से किसी से भी रब्ता करते हैं, ये खान की कार है, ये मेरी उनकी ये टिकट का कोई मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए है, ये बका के लिए है, बल्कि एक एटमी, एक इस्लामी उस रियासत की बात है। आज दुनिया जो बातें कर रही हैं, आप गौर करें वो क्या कह रहे हैं। हमें अपने गिरेबानों में पाकिस्तानियों को झांकना होगा कि हमें क्या कह रहे हैं, और हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हमारा एक खालिस पाकिस्तान मार दिया गया, जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता था, जो सच्चाई की बात करता था, जो बिका नहीं है, उसको वहां मार दिया गया है। वो 3 बयान अब तक वो बदल चुके हैं, यहाँ पे 10 बयानियां उसके अलग अलग कर रहे हैं, उसको जाया करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आज पाकिस्तान सारा इकट्ठा होकर दुनिया के सामने आज बात करे। फिर आप हमारे बंदे को जरूरत कैसे हुई है किसी की मारने की। तो ये मसला है कि इस वक्त दुनिया के अंदर हमारी जो इज्जत है ना, वो जहाँ पे हम जितना जलील हो रहे हैं ना, उसकी सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग इकट्ठे हों, हम लोग आपस में जो है ना वो भूल जाएं, मुझे नहीं बनना MP है, मुझे नहीं बनना MLA, मुझे नहीं बनना चेयरमैन। ये सोच लें, हम लोग सिर्फ ये सोचें कि हमने जो है ना वो इस मुल्क को चोरों से, डाकुओं से, बदमाशों से आज़ाद करवाना। यार हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारे खानदान में से होगा, हमारे भाई होंगे, हमारी आने वाली नस्लें होंगी, वो उनको मौका मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये सारा कुछ आप देखेंगे टीम पाकिस्तान के अंदर हजारों क्या लाखों बच्चे जो है ना, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन कितने लोग उसमें जाते हैं, बाकी सारे सब ने वहां नहीं पहुंचना। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। कोशिश करें, हम नहीं होंगे, हमारे आगे को आ जाएगा, बच्चों से आ जाएगा, हमारा कोई भाई आ जाएगा। ये सोचने कि हमने अपना रोल अदा करना है, अपना फर्ज अदा करना है। कल रब के सामने जब जाएं तो हम ये कह सकेंगे या अल्लाह हमने अपना फर्ज पूरा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये वो फर्ज है। खान की कॉल जो है इस वक्त, उसका मुझे बताएं कि उसको क्या जरूरत थी। कभी इस बात को देखें। मैं जब कहता हूँ कि यार मुझे बड़ी मायूसी होती है बात का कि हम खिदमत कर रहे हैं, हम लोग ईमानदारी से दोस्तों के साथ चल रहे हैं, हम किसी की मुखालफत नहीं करते, लेकिन पार्टी ने हमें ऑन ही नहीं किया, हमें बुलाते ही नहीं, हमसे बात ही नहीं करते, हमें कहीं हमारे लोगों को एडजस्ट नहीं किया। तो छोड़ें यार, लेकिन फिर जब उस बंदे की तरफ देखते हैं तो फिर हौसला बढ़ता है कि नहीं यार, वो एक ऐसा बंदा जो इज्जत के काबिल है, जिसकी दुनिया तारीफ करती है, यहाँ पे बेगैरत किस्म के लोग उसे गालियां दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए खड़ा ही है। ऐसे ऐसे चोर, ऐसे ऐसे करप्ट लोग जिनकी कहानियां हैं, जिनका किरदार इतना गंदा है कि उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, वो लोग उस पर बातें करते हैं, उसको चोर कहते हैं, उसको सर्टिफाइड चोर कहना शुरू कर दी। हद होती किसी बात की, लेकिन वो खड़ा किसके लिए खड़ा? दुनिया के अंदर वो जहां भी जाए, इससे शायद इज्जत कायदे आजम के बाद इतनी इज्जत शायद किसी बंदे को मिली हो, लेकिन वो आप लोगों के लिए, इस कौम के लिए, फिर उसको देख के हमें भी हौसला होता है कि चलें यार कोई बात नहीं, लोग कहते हैं तो कहते रहे, हमें अपना फर्ज पूरा करना। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज जो है उसके लिए एक खास जो मकसद है उसके लिए निकलना। इस वक्त इख्तलाफ छोड़ के हमने एक बात करनी है, हमें तंजीम कहें, हमें पार्टी जहाँ कहें, हमें एक इकट्ठ में नज़र आना है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हम कुछ अलग से सिर्फ एक हम काम जो मैंने बताया, मतलब वसीम साहब ने जो कहा है, वो एक ज़रूरी बात है कि हम अपना बताएं कि हम मौजूद हैं, हम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। ये है। बाकी कैनी साहब आपने जो कहा, अगला मरहला जो है वो, जो कि अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ, वो वैसे भी जिम्मेदारी तंजीम थी। इसमें उस वक्त तंजीम इस तरह से, हम लोग गवर्नमेंट में नहीं आए थे, उस वक्त हमारे पास वो वसाइल, वो मामलात नहीं थे। आज देखें कि पंजाब में गवर्नमेंट हमारी है, आज हमारे वसाइल भी हैं, आज वो तंजीमें भी मौजूद हैं, हर शहर की तंजीम मौजूद है, हर टाउन की तंजीम मौजूद है। ये सारे का सारा वो करेंगे।
ہم لوگ اپنے لیے ضرور یہ ہے کہ جب جائیں گے، جب خان کی کال آگے کی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ وہ ہفتے کا کم از کم وہ لباس، اس کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ چنے، جو چیزیں آپ نے کہی ہیں، یہ اگلا مرحلہ ہے، اس پہ پھر دوبارہ سے میٹنگ کریں گے. ہمیں پہلے یہ لاہور سے جو پہلا مرحلہ ہے اس کو کامیاب کروانا ہے، اور اس میں یہ سوچنا ہے کہ کوئی بندہ نہ رہے، کوئی بندہ گھر پہ نہ رہے. آپ جو دوست آ سکتے ہیں، فیملیز ہیں، آئیں اور اس کو جو ہے نا ایک ایسا ایونٹ بنا دیں کہ دنیا دیکھے. دنیا کے اندر جب یہ اس کا جائے تو پتہ چلے کہ یار وہ لیڈر جو ایک کال دیتا ہے تو پوری دنیا باہر نکل آتی ہے، وہ بالکل آج پاکستان جو ہے نا وہ منظر پیش کر رہا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے، باقی انشاءاللہ باتیں پھر دوسری جگہ